اللہ 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 اللہ۔ جی، اب تک جو بات چل رہی تھی وہ دم اور تعویذات پر دلائل کی چل رہی تھی۔ اب میں آپ کو تمیمہ، رقیہ، تیولہ، تعویذ، نشرہ اور دم کے مطالب کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں یہ بتلاؤں گا، تاکہ اس فیلڈ میں پیدا ہونے والے تعارضات کا ازالہ ہو سکے۔ ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ جب تک دلائل کے اس حصے کو آپ غور سے نہیں سنیں گے یہ ہرگز آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن سمجھنا ہے تو پریشان بھی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بار بار اس حصے کو سنیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گا۔ اور جو عالم دین ہوں ہو سکتا ہے انہیں ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے تو اس پر اللہ کے شکر گزار ہوں، تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں علم نہیں رہتا، رخصت ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دعا اور دوا کے علاوہ ایک اور طریق رائج تھا جس کو تمیمہ کہتے تھے، اور تمیمہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کو دفع ضرر کی علت تامہ مانا جاتا تھا، اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے کافی و شافی سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں سیپیاں، گھوگے، منکے، جانوروں کی ہڈیاں اور جنگ میں اپنی ترکش سے یا کمان سے ٹوٹ جانے والا تانت جس کو اپنے گلے میں پہنتے تھے یا اپنے جانوروں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے، اس کو بھی تمیمہ کہا جانے لگا۔ جیسے عربی زبان میں خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں، اسی طرح ہر عقل پر پردہ ڈالنے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زنا کس کو کہتے ہیں کون نہیں جانتا، اور مجازن بد نظری اور بری نیت سے چھونے یا بری نیت سے اس کی طرف چلنے کو بھی احادیث میں زنا کہا گیا ہے۔ تمیمہ کا مادہ تممہ ہے۔ امام لغت ازہری کہتے ہیں کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور یہ وہ من کے ہوتے ہیں جو اہل عرب اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے ہیں، لٹکایا کرتے ہیں، تاکہ بچے بد نظری سے دور رہیں۔ المغرب جلد 1 اور تہذیب اللغہ جلد 14 میں یہ بات موجود ہے، اور دیوان الحذلیین میں یوں فرمایا گیا ہے کہ وہ باطل ہے۔ جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو کوئی تمیمہ کام نہیں دیتا۔ اور امام لغت علامہ خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ تعویذ ہی تمائم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس میں آیت قرآنیہ اور اللہ کے اسماء و صفات ہوں ان کی کوئی ممانعت نہیں۔ اور امام ازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سیور یعنی لکھی ہوئی عبارتوں کو تمیمہ کہتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ مغرب جلد 2 صفحہ 107 پر حوالہ موجود ہے۔ اچھا، تعویذ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اس لفظ تمیمہ کے مقابلے زمانہ اسلام میں تعویذ کا استعمال ہونے لگا۔ تعویذ یہ لفظ تعوذ سے نکلا ہے، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی پناہ چاہنا اور مدد طلب کرنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں ہر اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں جو امراض کے دفعیے کے لیے یا آفتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ بعض اوقات آیات قرآنیہ، ادعیہ مسنونہ کے ذریعے سے بھی نظر اور جادو، شیاطین، آسیب اور امراض کے دفعیے کے لیے پناہ لی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں۔ اچھا، رقیہ کیا ہے؟ کبھی کبھی رقیہ پر بھی لفظ تعویذ کا اطلاق ہوتا ہے، اور جز المسالک، بریقہ اور مصباح اللغات میں رقیہ کے معنی دم کے علاوہ تعویذ بھی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ دم کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے دم کو بھی رقیہ کہتے ہیں۔ اور خود بخاری شریف جلد 2 صفحہ 850 حاشیہ نمبر 4 پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، رقیۃ ہوا بمعنی تعویذ۔ اس لیے عربی زبان میں جہاں لفظ رقیہ آئے گا اس سے پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں مراد ہوں گے، لہذا عربی کے لفظ رقیہ کا اردو ترجمہ دم اور تعویذ دونوں کیا جائے گا تاکہ پورا مفہوم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ البتہ اردو میں پھونکنے کو دم کہتے ہیں اور لکھ کر دینے کو تعویذ کہتے ہیں۔ اچھا، تمیمہ جاہلیت اور اسلام کی تعویذ میں فرق کیا ہے؟ دور جاہلیت کا تمیمہ اور اسلام کی تعویذ میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جسے وہ پہنتے تھے اسی کو نفع و ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے، اور اسلام میں دفع ضرر کے 3 اسباب ہیں: مقطوع، مظنون اور موہوم۔
اور اسلام میں تعویذ کو موہوم اور موصوف مانا جاتا ہے، صرف ایک ذریعہ اور سبب مانا جاتا ہے، مسبب نہیں مانا جاتا، یعنی اس کو علت تامہ نہیں مانا جاتا، بلکہ بطور سبب اس کو لیا اور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پناہ لی جائے یا برکت حاصل کی جائے۔ لہذا صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر تعویذ کو تمیمہ کہنا دور جاہلیت کے تمائم اور اسلام کے تعویذ میں فرق نہ جاننے کی دلیل ہے۔ اور تیولا کہتے ہیں محبت کا ایسا تعویذ جس میں جادو ہو یا اس کے اندر غیر اللہ سے استمداد طلب کی گئی ہو، اور جادو واقعی حرام ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ لوگوں کو جادو سکھا کر شیاطین نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ہاں، اگر ظلم سے بچنے کے لیے، جائز محبت کے لیے، بھائی بہنوں میں اتحاد کے لیے، میاں بیوی میں اتفاق کے لیے، ماں باپ میں محبت و الفت کے لیے، اپنے بچوں سے توجہ درکار ہو اس کے لیے، جائز حدود تک آیات قرآنی یا اسماء و صفات کا ورد کرتا ہو یا سبب اپناتا ہو تو وہ تیولا میں داخل نہیں ہے، اور یہ بالکل جائز و درست ہے۔ اور ناجائز محبت کے لیے جائز دم اور جائز تعویذ دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اور نشرہ کہتے ہیں اگر کسی پر جادو کیا جائے تو جادو کا توڑ اسی طرح جادو سے کیا جائے، یعنی جادو کا توڑ جادو سے، جس میں شیاطین سے استمداد ہو یا غیر اللہ کو پکارا جائے تو یہ واقعی شیطانی عمل ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جادو کا توڑ اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جادو کا توڑ جائز طریقے سے کرنے کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن المسیب سے پوچھا اور نشرہ کے علاج سے متعلق سوال کیا تو حضرت سعید ابن المسیب نے مجھے اس کی اجازت دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میں آپ کی جانب سے اس کے جواز کی روایت بیان کروں، تو انہوں نے فرمایا ہاں بیان کرو۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تعویذ، تمیمہ، نشرہ، تیولا اور دم کیا ہے۔ اب اس فیلڈ میں پائے جانے والے شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے حوالے سے مخالفین کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مختلف دم کیے تھے، اور جب معوذتین نازل کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور بقیہ دم اور تعویذات کو چھوڑ دیے۔ تو پھر میرا مخالفین سے یہ سوال ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو لے کر بقیہ دم کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر آج آپ کس دلیل سے معوذتین کو اور بقیہ دم کو جائز قرار دیتے ہیں؟ جو اشکال اس میں پیدا ہوا تھا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ دوسرا شبہ، تمیمہ، رقعہ، تعویذات اور تیولا نہ جاننے کی وجہ سے مخالفین کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے بھائی، اور بھولے بھالے لوگوں کو حدیث کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابو داود میں بھی ہے۔ تقریباً عاملین کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اور پوچھا جائے تو بغل جھانکنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا جواب بذل المجہود شرح ابو داود جلد 16 صفحہ 212 پر لکھا ہوا ہے۔ اس روایت میں ابن اخی زینب مجہول راوی ہے، اور مشکات جلد 3 صفحہ 1285 پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور جو روایت مجہول ہو اس کو بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی آپ نے حدیث پیش کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک رقعہ یعنی دم، تمائم یعنی منکے، اور طولہ یعنی محبت کا جادو شرک ہے، لیکن اس سے پہلے دلیل میں گزر چکا ہے جس دم اور تعویذ میں شرک نہ ہو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب شرک صرف دو ہی صورتوں میں ہوگا کہ صراحتاً اس کا مضمون ہی شرک پر مبنی ہو، شیاطین اور غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہو تو شرک اکبر ہوگا، یا یہ صورت ہوگی کہ مضمون تو قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اس کو نفع و ضرر کی علت تامہ مانا جا رہا ہو، تو اس صورت میں یہ شرک خفی ہوگا۔ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک خفی مراد ہے۔ حوالہ چاہیے نسائی شریف جلد 2 صفحہ 171 پر حاشیے کے اندر موجود ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ خلاف توکل ہے اور ناپسندیدہ ہوگا۔ جس طرح ریا کو حدیث میں شرک کہا گیا، تو کیا ریا ایمان کے منافی ہے؟ ہاں، اخلاص کے ضرور منافی ہے، کیونکہ یہ شرک نفس مضمون میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو علت تامہ ماننے سے ہوتا ہے۔ جس علاقے میں ایسے لوگ زیادہ ہوں جو دم اور تعویذ کو ہی علت تامہ سمجھتے ہوں، وہاں شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھا جائے گا۔ تیسرا شبہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ قرآن اور غیر قرآن کے دم اور تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس شبے کا اظہار اس طرح کیا جائے گا کیونکہ وہ حضرات کوفہ میں رہنے والے تھے اور وہاں کے لوگ دم اور تعویذ کو ہی نفع و ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے، اس شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکروہ کہتے تھے۔ اب دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا وہ کراہت تحریمی تھی یا وہ کراہت تنزیہی تھی؟ تو جان لیں روافظ کے حق میں یہ کراہت تحریمی تھی کیونکہ وہ اسے ہی علت تامہ سمجھتے تھے، اور اہل سنت کے حق میں یہ کراہت تنزیہی ہے کیونکہ ان کا اپنا یہ اعتقاد نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ اس سے ایک مکروہ اعتقاد کی تائید کا امکان ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین کے تحت۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، وہ اس لیے ناپسند سمجھتے تھے کہ توکل کے منافی ہے اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، تب بھی اس کا عدم جواز ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا شبہ، دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فكنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا فقد وكل إليه۔ یہ روایت مسند احمد، ترمذی شریف اور حاکم کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن حمزہ تابعی حضرت معبد الجہنی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ بخار کی حالت میں تھے اس وقت، تو انہوں نے حضرت معبد الجہنی کو تمیمہ لٹکانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کچھ لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ لو بھائی بیڑا غرق، اتنی سخت وعید، اتنی خطرناک بات، اب عامل صاحبان تو پھنس گئے، بھائی حدیث ہے، مذاق تھوڑا ہی ہے، کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، 95% عاملین کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ برسوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں، سینکڑوں عاملین اور علماء سے ملنا جلنا رہتا ہے۔ جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں اس وقت باضابطہ میں نے ان لوگوں سے سوالات کیے، علماء سے سوالات کیے، عاملین سے سوالات کیے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہی لا علمی ہے جس کا شبہات پیدا کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس کا جواب حفاظ حدیث کی کتابوں سے کیا ملا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا جس نے تمیمہ لٹکایا اسے حدیث کی روح سے اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ اس سے بری ہے۔ اس حدیث سے بھی تعویذ کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دفع ضرر کے اسباب موہومہ اور مظنونہ کو چھوڑنا توکل کے خلاف ہے، اور صحابی توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس حدیث کی سند کا دار و مدار محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ پر ہے۔ اس راوی کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن ابی لیلہ ضعیف، یعنی ابن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طریقے سے شعبہ، یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت اسوأ حفظا من ابن ابی لیلہ، یعنی میں نے ابن ابی لیلہ سے برے یادداشت والا راوی نہیں دیکھا۔ ابو حاکم الرازی کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ان کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ ابن المدینی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کان سیء الحفظ وہی الحدیث، یہ راوی برے حافظے والا تھا اور حدیث کے سلسلے میں واہیت قسم کا راوی تھا۔ یہ الفاظ میرے اپنے نہیں ہیں، ان حفاظ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان حفاظ حدیث کے اقوال کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ پانچواں شبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تریاق استعمال کیا یا منکا لٹکایا، یہ شعر پڑھا تو اس کے بعد مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ روایت ابو داود کی ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، مشکات میں علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ دوسری بات، جب یہ تمائم توکل کے خلاف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مقربین کے لیے جو برائی ہے وہ ابرار کے لیے حسنہ ہے۔ چھٹا شبہ، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ اس سے بری ہے۔ اس حدیث کا مدار مشرح بن ہاعان پر ہے، جس نے عبداللہ بن زبیر پر گولہ باری کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر بھی گولہ باری کی تھی اور خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگائی تھی۔ پھر بھی اس حدیث سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے، عدم جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اونٹ کے گلے سے تانت کے توڑنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی دو وجوہات شارحین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانت کو اس لیے توڑا تھا کہ اس کے اندر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وہ اسی کو علت تامہ مانتے تھے اور یہ توکل کے خلاف تھا،
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو توکل کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ صحابہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اسی لیے وہ ایسے کاموں میں زیادہ رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے اور دعا پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ہاں، جو اسے پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں صرف اگر دعا پر زور دیا جائے، کہا جائے کہ بھائی فلاں اوراد و وظائف کر لو، فلاں قرآن کی آیت پڑھ لو، فلاں اللہ کے نام پڑھ لو، بس دعا پر زور دینے کی کوشش کی جائے تو پھر لوگ جادوگروں کے در کھٹکھٹانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیست بتمیمۃ ما علق بعد ان یقع البلاء۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آفت کے آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ ساتواں شبہ، بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حروف ابجد روافظ کی پیداوار ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روافظ کی پیداوار نہیں ہے۔ حروف ابجد تو اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ زبور چیپٹر 90 پر تمام حروف ابجد موجود ہیں، اور یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون میں علم الحروف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ در منصور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں حروف ابجد موجود ہیں۔ دم کے اندر پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے، اس لیے الفاظ کی توہین کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن تعویذ میں ایسا خدشہ اور امکان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بچایا جائے؟ مثلا کسی مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر دے دی جائے اور بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو اور بغیر آڑ کے اس کو چھو لے تو بے ادبی لازم آتی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اگر پاکی کی حالت نہ ہو تو اس کے قریب مت جاؤ، اس کو مت چھو۔ اس لیے اہل فن فرماتے ہیں کہ اس کے اعداد نکال لیے جائیں، جیسا کہ 786۔ اب یہ لفظاً بسم اللہ ہے اور نہ ہی معناً بسم اللہ ہے۔ البتہ اہل فن کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ کا جو اثر اس سے لینا چاہتے تھے وہ ان ہندسوں سے حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی دم یہ تعویذ کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اب دیکھیں یہ الفاظ قرآن کے ہیں نہ حدیث کے ہیں، تو کیا یہ جملہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے؟ یا پھر ایسا کہنا بدعت ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جملہ نہ کفریہ ہے نہ شرکیہ ہے اور نہ بدعت ہے، ایسا کہنا بدعت ہے۔ ایسا کہنا تو بالکل جائز و درست ہے، اور کہتے بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ تو بس اسی طرح بندے کو بے ادبی سے بچانے کی خاطر اعداد جو کہ ایک زبان ہے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اب یہاں پر دیکھیں، ان دونوں تعویذات پر غور کریں۔ دیکھیں دائیں طرف قرآن کی آیت کا ایک نقش ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اب اس کا ادب اور احترام لازم ہے، جو ہر کسی سے ممکن نہیں، اور بائیں طرف اسی آیت کے اعداد یعنی 786 ہیں۔ اب یہ نقش صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آپ اس نقش کے کسی بھی لائن کو اوپر سے نیچے کی جانب یا دائیں سے بائیں کی جانب یا بائیں سے دائیں کی جانب یا نیچے سے اوپر کی جانب تمام اعداد کو جوڑ کر دیکھ لیں، کسی بھی لائن کو جوڑ کر دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ جواب ہوگا 786۔ نقوش بنانا یہ بھی ایک مستقل ایک فن ہے، انشاءاللہ میں اسے کسی اور موقع پر بتلاؤں گا، ابھی دلائل پر بات چل رہی ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بامر دنیاکم سے اجازت معلوم ہوتی ہے، اور جہاں دیدہ علماء کا تعامل اور عدم نکیر بھی اس دنیاوی طریقے علاج کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات کے دماغوں میں یہ کیڑا ہے کہ 786 یہ بسم اللہ کے اعداد نہیں ہیں، یا ہری کرشنا کے اعداد ہیں، یا روی شنکر کے اعداد ہیں، یہ غیر مسلموں کے بتوں کے نام ہیں، اور یہ حضرات مختلف دوسرے طریقوں سے اس کو نکال کر جو کہ اصول کے خلاف ہوتے ہیں بتلاتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ یہ دراصل ان حضرات کی کم علمی کی دلیل ہے، یا اس فن میں مہارت نہ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نکال کر دکھاتے کس کو ہیں؟ جن کو علم العادات سے بالکل واقفیت نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ارے بھائی کسی جانکار سے پوچھو تو پتہ چلے گا نا کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ اصول کے مطابق ہے یا آپ کی خام خیالی ہے۔ جہالت کا جواب نہ دینا علم نہ ہونے کی علامت نہیں، علم نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ حدیث میں خاموشی کو نجات کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ منسمتا نجات کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں، پھر بھی جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو بتلانے کا کیا فائدہ؟
رہی بات آپ حضرات کے کسی پر بھی فتویٰ ٹھوکنے کی، تو میں پورے ادب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، باطن پر فتویٰ نہیں لگتا، باطن کو نہیں دیکھتی شریعت۔ کسی کے باطن میں جھانکنا یا اپنی سمجھ سے فتوے دینا یہ علم نہیں، جہالت ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے پناہ چاہ رہا ہے، پناہ چاہنے کے لیے یا مدد طلب کرنے کے لیے اس عمل کے سبب کو اپنا رہا ہے، نہ کہ ہری کرشنا اور روی شنکر سے استمداد طلب کر رہا ہے۔ اور اہل فن کا تجربہ رہا ہے کہ عادات بھی دفع ضرر کے لیے ایک سبب ہے، جیسے بیماری یا بخار کے دفعیہ کے لیے گولی یا کوئی دوائی یا انجیکشن ایک سبب ہے۔ شافی تو اللہ کی ذات ہے۔ شریعت کے اندر جو امور مسکوت عنہ ہیں ان کو تحریف کا نام دینا یا کفر و شرک کا فتویٰ لگانا یا خود شریعت سازی ہے، جیسا کہ قرآن میں ما انزل اللہ بہا من سلطان یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا ما احل اللہ لک۔ جس طرح سب دم کے قائل ہیں لیکن ہر دم کے قائل نہیں ہیں، جو شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کو جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم بھی جواز تعویذ کے قائل ہیں، لیکن جس میں شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شامی جلد 5 صفحہ 240 پر فرما رہے ہیں لا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية اذا عوذه ونفس في عوذته قالوا وانما تكره العوذة اذا كانت بلسان العربي ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر او کفر او غیر ذلك واما ما كان من القرآن او شيء من الدعوات فلا بأس به۔ جب تعویذات کے اندر قرآن پاک یا اللہ کے اسماء و صفات لکھے جائیں یا جھاڑنے والا اس کو اپنے منہ سے پھونکتا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات سے پناہ دیتا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، اور اگر کسی اور زبان میں ہوں اور وہ شخص دم کرنے والا یا جھاڑنے والا یا پھونکنے والا اس زبان کے علم سے واقف نہ ہو تو وہ مکروہ ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کفریہ الفاظ ملے ہوئے ہوں، کچھ شرکیہ الفاظ ملے ہوئے ہوں، اس کی وجہ سے۔ ہاں البتہ جس دم میں جس تعویذ میں قرآن ہو یا مسنون ادعیہ موجود ہوں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دوسرا قول مفصل سامنے آتا ہے کہ کان یکرہ المعاذۃ للصبیان ویقول انہم یدخلون بہ الخلاء، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صرف بچوں کے لیے تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بچے اس کے ساتھ ہی بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے تعویذات ہوتے ہوں گے جس کا مضمون بچوں کے گلے میں لٹکا ہوا پڑھا جاتا ہو یا ملفوف نہ ہو، ورنہ جلیل القدر تابعی اور مفتی اعظم حضرت عطا کبھی یہ نہ کہتے کہ لکھا ہوا ہو، چمڑے پر لکھا ہوا ہو تو اتار دے، اور اگر ملفوف ہو یا چاندی کے اندر بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے، کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اب آ جائیے اجرت کے مسئلے کی طرف۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت کو پیش کر کے تعویذ پر اجرت کو اختلافی مسئلہ بنانا یہ معترضین کی ذہنی پیداوار ہے، ورنہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد معترض حضرات کبھی یہ ثابت نہ کر پائیں گے کہ یہ جو تم نے بکریاں لی ہیں یہ اس آیت کے خلاف ہے اور یہ بکریاں حرام ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت یاد نہ تھی؟ امام بخاری کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب یوں باندھا ہے، باب فی الاخذ علی الرقیہ، یعنی تعویذ پر اجرت لینے کا باب، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یوں باندھا ہے، باب ما یعطی فی الرقیہ، اور دوسری جگہ باب یوں باندھا، الشرط فی الرقیہ بقطیع من الغنم، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لفظ تعویذ کے ساتھ باب باندھا ہے، ما جاء فی الاخذ الاجرت علی التعویذ، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو دو جگہ پر لایا ہے، ایک باب کسب العلم میں حضرت عبادہ کی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور دوسرے کتاب الطب میں کیف الرقیٰ کہہ کر اس حدیث سے دوا اور دم دونوں کو ثابت کیا ہے۔
پہلے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عملیات بھی دوا کی طرح ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر شخص کے لیے ایسے دم اور تعویذات جائز ہیں جن میں کفر یا شرک نہ ہو، اگرچہ وہ زبان عبرانی ہی کیوں نہ ہو، اعداد ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اجرت کے ناجائز اور حرام ہونے پر کوئی نص قطعی پیش نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج کل جو قرآن مجید کے نسخے ساری دنیا کے اندر فروخت ہو رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، کیا یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر قرآن مجید پڑھا کر یا تفسیر پڑھا کر یا حدیث پڑھا کر یا دینیات پڑھا کر جو تنخواہیں لی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا حرام ہیں؟ جب یہ جائز ہیں تو پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح جائز دم اور تعویذ کے ذریعے انسان کو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے اور اس پر اجرت بھی جائز ہے، بلکہ صلاح و تقوی اور بزرگی کے منافع بھی نہیں ہیں، کیونکہ مالی معاوضہ مقام صحابیت اور شان نبوت کے خلاف نہیں تو پھر عام امتی کے تقوی کے منافع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود علاج پر مالی معاوضے کو ناجائز سمجھنا یا حرام سمجھنا، یا تو یہ شریعت کے نصوص قطعیہ اور ٹھوس دلائل سے ہی جاہل ہونے کی دلیل ہے، یا پھر در پردہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول و عمل سے معترض ہونے کی دلیل ہے۔ اول الذکر ان کی جہالت ہے اور ثانی الذکر ان کی بغاوت ہے۔ یہ عملیات پر کچھ دلائل ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں، اور کم از کم اتنے دلائل ایک عامل کو ضرور یاد ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے یہ دلائل تو کیا ہیں، اور 1000 بھی دلائل دے دیے جائیں وہ نہیں مانے گا، اور پھر قرآن کا اور حدیث کا انکار لازم آئے گا، اسباب کا انکار لازم آ جائے گا، کفر لازم آ جائے گا، اور ہمیں کسی کو کافر بنانا ہے نہیں۔ اس لیے اب میں آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے عزیزو، ان تمام ٹھوس دلائل اور شبہات کے دور ہونے کے باوجود میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ بلا عذر ان چیزوں میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بغیر ضرورت اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی اگر بلا عذر ان کاموں میں پڑھتا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بلا عذر اگر کوئی ان کاموں میں پڑھ رہا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اکثر ایسے ہی حضرات دم اور تعویذ کو علت تامہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ خلاف توکل سے بات مکروہ تحریمی پر پہنچ جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ غفلت سے کسی غلط بندے کے ہاتھ میں پھنس جائیں اور آپ مجبور ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر لیمبو بھی کٹتے ہیں، ناریل بھی بٹتے ہیں، بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں، اور مرغیاں بھی کاٹی جاتی ہیں، اور ناپاک خون مریض پر چھڑک دیا جاتا ہے، مریض کو لگا دیا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو کہ شیاطین کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ بات پھر کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیاطین کی خوشنودی کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو جس طریقے سے آپ اپنی جسمانی بیماری کو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے آگے پیش کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اس فیلڈ میں بھی کسی صحیح بندے کو تلاش کرنا چاہیے جو واقعی آپ کے درد کو سمجھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزاجاً تھوڑا سا سخت مزاج ہو، تھوڑا سا چڑچڑا ہو، لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ ستانے کی وجہ سے جو ہے مزاج میں کچھ تیزی آ گئی ہو، پھر بھی آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہیں، تو آپ کا یہ دنیاوی مقصد بھی اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا، اور آپ کا ایمان بھی بچا رہے گا۔ اصل بات تو یہی ہے میرے دوستو کہ ہم نے اللہ پاک کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے بندہ مختلف پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر دنیا کا کوئی بابا کام نہیں آتا، بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑا اسے لازم پکڑو، اور اللہ سے دعا اور توبہ کرتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں علم صحیح اور عمل صالح عطا فرمائے اور علم ضعف سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.